السلام علیکم۔ آپ کا میزبان کاظم علی فلیش پوائنٹ میں حاضر ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا شہری دفاع کے متعلق اور آپ سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کچھ آگے بڑھیں گے ہم اس سلسلے میں، اور اس سلسلے میں جب ہم شہریوں کی بات کرتے ہیں، عام جنتا کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، تو جنگوں میں زیادہ جو نقصان ہوتا ہے جانی و مالی، تاریخ گواہ ہے، وہ عام انسانوں کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو لیڈران ہیں ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں رشیا یوکرین جنگ، آپ دیکھ لیں اسرائیل فلسطین جنگ، اس کے اندر لیڈران جو ہیں وہ موجود ہیں، پورے لوگوں کی کائنات جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ اور خاص طور پہ جب ہم مودی کا ماضی دیکھتے ہیں اور اس کی سیاست دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے کہ یہ شخص انتہائی دہشت گرد اور انتہائی بڑا درندہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے گجرات کے اندر پہلے لوگوں کو مارا اور مارنے کے بعد وہاں کا منسٹر بنا، اس کے بعد مزید لوگوں کو مارا اور پھر وزیر اعلیٰ بنا، اس کے بعد پورے انڈیا کے اندر حالات اس نے خراب کیے اور وزیر اعظم بنا۔ اب یہ شخص کو خون اتنا اس کے منہ کو لگ گیا ہے کہ اب یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو ہے مسلمان ہے کون ہے، اس کو حالات خراب کرنے اور اس کا موٹیو کچھ اور ہے۔ یہ وہ سیاسی انداز ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اپنے ہی لوگوں کو مار کر نہ اب یہ دیکھتا ہے کہ ہندو ہیں، نہ دیکھتا ہے مسلمان ہیں، اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ فلسطین میں مسلمان مارے جانے ان کے لیے آواز اٹھائے اور جو مظلوم ہیں ان کے لیے آواز اٹھائے، بلکہ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اور پوری دنیا کی توجہ اس طرف لانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے یہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ عام آدمی کا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فیملی، اپنے جو اہل و عیال ہیں، وہ تمام لوگ جن کی ایک مڈل کلاس انڈیا میں بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی، ان کو اپنی جو چھوٹی سی کائنات ہے اس کائنات کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو اس کائنات کو بچانے کے لیے اور اپنے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اگر خدا نخواستہ کوئی وار ہوتی ہے تو آپ کو شہری دفاع کا کنسیپٹ میں نے کل بتایا تھا کہ وہ ادارہ ہے جو کہ کسی بھی جنگی حالات میں یا آفات کے اندر شہریوں کو اس قابل کرتا ہے، اپنی سلطنت کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پاکستان کے اندر شہری دفاع کا باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آفس موجود ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے بعد تمام صوبوں کے اندر ان کے آفیسز موجود ہیں، اور ہر ڈی سی جو ہے ان کا کنٹرولر ہے، اور اس کی باقاعدہ اسکیمیں موجود ہیں، ان کے طریقہ کار موجود ہے، اور یہ تمام چیزیں امپلیمنٹڈ تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہم تھوڑا سا ریوائول کر رہے ہیں، چیزوں کو دوبارہ یاد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ رائٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج میں نے جو سبجیکٹ لیا ہے وہ لیا ہے وارڈن سروس، شعبہ محافظین، سول ڈیفنس کا بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن جس کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو سیکشن ہے یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے لوگوں پر، عوام پر۔ عوام اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ جو بھی آپ کا ناظم ہوتا ہے یا آپ کا میئر ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کی کہ وہ چیف وارڈن کے طور پہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور اس چیف وارڈن کے انڈر میں ڈپٹی چیف وارڈن جو کہ اس کے ڈپٹی میئر، اور اس کے بعد نیچے جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں یا جو آپ کا ناظم ہیں، وہ لوگ جو ہیں نیچے گروپ وارڈن، پوسٹ وارڈن کے طور پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔
لیکن ابھی تک کہ اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ابھی تک کہ ایکٹیویٹ ہوتی ہوئی میری نالج میں نہیں آئی۔ اس سلسلے میں درخواست یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے بہت زیادہ لائکس آئے، بہت زیادہ لوگوں نے سبسکرائب کیا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے چیزیں جو ہیں مجھ سے شیئر کی پرائیویٹلی بھی۔ تو وہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ سول ڈیفینس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ میئر کراچی، جو کہ بڑے ڈائنامک پرسنالٹی کے مالک ہیں اور بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چیزوں کے اندر، وہ اس میں لیڈ لیں اور وارڈن سروس کا جو کنسیپٹ ہے اس کو کراچی شہر میں کم سے کم فوری طور پہ امپلیمنٹ کروائیں۔ کراچی جو کہ کنکریٹ کا جنگل ہے، کراچی جو کہ اکنامک ہب ہے، کراچی جو کہ منی پاکستان ہے، اس میں لوگوں کا جو رہائش ہے اور جس طریقے سے کمپلیکس ہیں، جس طریقے سے فلیٹس ہیں، ان تمام کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت جلدی قدم اٹھائے جائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور المیہ یہ ہے کہ جو ہماری بلڈنگز بنتی ہیں ان کے اندر بھی جو سیفٹی فیچرز ہیں ان کا امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے قانون میں موجود ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس کنکریٹ کے جنگل کو پروٹیکشن دی جائے اور وہ جو چیزیں قانون میں موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ شہری دفاع کے معاملات جو ہیں ان کو دن بدن جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میری تمام خدمات، میری تمام تجربہ اس سلسلے میں حاضر ہے، اور جو لوگ بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں میں انشاءاللہ ایک گروپ بنا کے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اس وقت وارڈن سروس جو ہے اس کا کمیونیکیشن بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کمیونیکیشن چینل کو ڈیولپ کیا جائے، اور یہ جبھی ممکن ہے جب تک گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہو۔ اگر گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہے تو ان تمام چیزوں پہ وقت ضائع کرنا جو ہے بیکار ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہر سٹیزن، ہر امپلائی، ہر فیکٹری، ہر میل یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ہو، اور وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو ایک اسٹرکچر جو گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، جو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اٹ از کالڈ وارڈن سروس، جس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا کل بھی اس سلسلے میں ایک دو میٹنگس ہیں وارڈن سروس کے حوالے سے، لوگوں نے کچھ اتھارٹیز نے کال کیا ہے، ان سے بات چیت ہوگی تو انشاءاللہ میں کل آپ کو مزید فیڈ بیک دوں گا۔ شکریہ۔